نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیکچر اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 کے طلباء کے لیے ہے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے جو ایف اے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کا حصہ دوم جو حدیث سے متعلق ہے اس حوالے سے ہے۔ تو یہ حدیث کا ہی لیکچر نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے ہمارا جو پارٹ قرآن مجید کا ہے اس کے لیے ایک الگ سیریز ہے جو قرآن مجید سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے حدیث سے متعلق ہم 8 لیکچر ہو چکے ہیں۔ یہ آج ہمارا 9th لیکچر ہے حدیث سے متعلق۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے۔ آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے وہ ہے کتب احادیث اور ان کی اقسام، یعنی حدیث سے متعلق جو کتابیں ہیں، لٹریچر ہمارے پاس پایا جاتا ہے، ان کی کون سی قسمیں ہیں، کون سی کائنڈز ہیں، اور مختلف حدیث کی کتابوں کے اوپر جو مختلف نام لکھے ہوتے ہیں، جامع ہے، سنن ہے، اس حوالے سے آج ہماری بات ہوگی۔ یعنی کتابوں کو ڈسکس کریں گے اور ان کے جو نام ہیں ان پر ہماری بات ہوگی۔ ایز سچ حدیث کا جو انٹرنل اس کی جو ٹرمز ہیں اس پر بات نہیں ہوگی۔ تو آج ہمارا فوکس ہوگا جو حدیث کی بکس ہیں ان کی ٹرمز سے متعلق آج ہمارا یہ لیکچر ہوگا، اور سلائیڈز اسی کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نیکسٹ جو سلائیڈ ہماری ہے اس کے اوپر لکھا ہے کتب صحاح۔ کتب کتاب کی جمع ہے کتب، اور صحاح صحیح کی جمع ہے، یعنی صحیح کتابیں جن کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے حدیث میں ان سے متعلق۔ تو یہ ڈیفینیشن دیکھ لیں کتب صحاح کی: ہر وہ کتاب جس کے مؤلف نے اپنی کتاب میں صحیح روایات لانے کا التزام کیا ہو، یعنی اہتمام کیا ہو، اس نے انٹینشلی ایسی حدیث کو کمپائل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہو، تو وہ کیا ہے صحیح حدیث کی کتاب ہوگی، اس کے لیے یہ لفظ ہوگا۔ اور صحیح کے لفظ کو کتاب کے نام کا حصہ بنایا ہو، جیسے صحیح بخاری وغیرہ۔ ایسی کتاب کی روایات کم از کم اس کے مؤلف کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں، اور اگر وہ خود ہی کسی حدیث کی علت بیان کر دے تو اس سے اس کتاب کے صحیح ہونے پر حرف نہیں آتا۔ یعنی اگر کتاب کے اندر کوئی اس سٹینڈرڈ کی، اس کوالٹی کی، صفات، کنڈیشنز کی وہ حدیث نہیں ہے، لیکن جو کمزوری ہے وہ مؤلف نے خود ہی اس بیان کر دی ہو کہ فلاں حدیث جو ہے اس کے اندر یہ چیز، یہ نقص پایا جاتا ہے، تو وہ، اور اس نے اپنے کاؤنٹ کی ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، تو وہ اس سے نہیں ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے اس کی ساری روایات درست نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹرم ہے تھی۔ تو نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں۔ جو صحاح ستہ کی جو بکس ہیں اور جن کتابوں کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، صحیح کا لفظ لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے۔ صحاح ستہ حدیث کی 6 کتب صحیح کتب کو کہتے ہیں، یعنی صحاح ستہ ہم حدیث کی 6 بڑی کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ ستہ 6 کو کہتے ہیں۔ صحاح صحیح کی جمع ہے، صحاح ستہ یعنی 6 صحیح ترین کتابیں۔ تو اس کے اندر یہ دیکھیں حدیث کی 6 کتب: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ انہیں اصول ستہ یا کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی 2 کتابیں صحیحین کہلاتی ہیں، اور یہ صرف اپنے مؤلفین کے نزدیک ہی صحیح نہیں ہیں بلکہ پوری امت کے نزدیک صحت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ ان پر برائے اعتراض کرنے والا شخص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بقول اجماع امت کا مخالف اور بدعتی ہے، جبکہ آخری 4 کتابوں کو سنن اربع کہتے ہیں۔ گو ان میں ضعیف احادیث موجود ہیں، تاہم صحیح حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے اکثر علماء انہیں
صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں، جامع۔ تو جس کتاب میں اسلام سے متعلق تمام موضوعات مثلا عقائد، احکام، تفسیر، جنت، دوزخ وغیرہ سے تعلق رکھنے والی احادیث سے روایت کی گئی ہوں تو اسے کیا جامع ہم کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، تو ان کے ساتھ صحیح کے علاوہ جامع کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو سنن، جس کتاب میں صرف عملی احکام سے متعلق احادیث فقہی تبویب و ترتیب پر جمع کی گئی ہوں تو انہیں ہم سنن کہتے ہیں، جیسے سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے وغیرہ ہے، تو انہیں ہم سنن کہتے ہیں۔ مسند، جس کتاب میں ایک صحابی یا متعدد صحابہ کی روایات کو الگ الگ جمع کیا گیا ہو تو اسے ہم مسند کہتے ہیں، جیسے مشہور کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی مسند احمد، انہیں مسند امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں لیکن مختصراً مسند احمد کہتے ہیں۔ مستخرج، جس کتاب میں مصنف کسی دوسری کتاب کے حدیثوں کو اپنی سندوں کے اعتبار سے روایت کرے، مثلا مستخرج اسماعیلی علی صحیح بخاری، تو جو اپنی روایات ہیں وہ دوسری کتاب میں بھی حدیثیں آئی ہیں تو وہ الگ کر کے چھانٹتا ہے اور اس کے الگ سے پبلش کرواتا ہے، تو ایسی کتاب کو ہم مستخرج کا نام دیتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے مستدرک۔ مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے جس میں مصنف ایسی روایات جمع کرے جو کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں لیکن اسی کتاب میں نہ ہوں، مثلا مستدرک حاکم۔ اسی طرح ہے کتاب موجم، تو جس کتاب میں مصنف ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے ہر استاد کی روایات کو الگ الگ جمع کرے اس کو ہم موجم کہتے ہیں، یعنی حدیث کے علم میں ایسی کتاب موجم کہلاتی ہے، جیسے موجم طبرانی۔ ایسے ہی ہے اربعین۔ اربعین سے مراد، اربعین ویسے 40 کو کہتے ہیں، ہماری اپنی عدد میں، گنتی میں، کاؤنٹنگ میں ہم 40 40 کے عدد کو کہتے ہیں۔ تو یہاں حدیث کی ٹرم میں 40 سے مراد وہ کتاب جس کے اندر 40 احادیث کسی عالم نے اکٹھی کی ہیں۔ اردو میں ہم چہل حدیث کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اندر 40 احادیث ہوتی ہیں، تو وہ الگ سے لوگ پبلش کرواتے ہیں۔ چونکہ حدیث میں ایسی 40 احادیث گٹھی کرنے والے شخص کے لیے حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے اور عالم قرار دیا ہے، تو اس بنا پر بہت سارے علماء نے کوشش کی ہے کہ وہ 40 احادیث کو یاد کریں، آگے لوگوں تک پھیلائیں، پبلش کریں، تو اس لیے یہ ایک مشہور ہے۔ تو جیسے یہ 40 نووی ہے ہمارے اپنے سلیبس کے اندر ہے، ان لیکچرز کے بعد ہم انہی کو شروع کریں گے جو 40 نووی کے نام سے ہمارے سلیبس کے اندر ہے۔ اسی طرح 40 ثنائی بھی ہے۔ تو ان مختلف ناموں سے 40 جس کے ساتھ ہوگا کتاب میں، چھوٹا کتابچہ ہوگا، اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس کے اندر 40 احادیث آئی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔